درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہید ایمان بھی آیات قرآن کا دوسرا درس جو ہے آج ہو رہا ہے. بارگاہ الہیہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی یہ پورا درس جو ہے سننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور مذہب مہذب، مذہب اہل سنت، سواد اعظم، مسلک اعلی حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بد عقیدہ ہیں، بد دین ہیں، بد مذہب ہیں، اللہ ان سب کی نفرت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے اور اعلی حضرت کی سچی محبت، سچی عقیدت، سچی الفت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، امام اہل سنت کا طریقہ، تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. پارہ نمبر 10 رکو نمبر 9 سورۃ التوبہ آیت نمبر 24. یہ آیت کریمہ اب اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے پیارے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، اے میرے پیارے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں. بات ذرا غور سے سنیے گا. تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا خاندان اور کنبہ اور قبیلہ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہاری کمائی کے مال اور دولت، درہم، دنانیر، اور وہ سودا اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نقصان ہو جائے گا اس تجارت میں. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور تمہاری پسند کے جو ہے مکانات، جن جن بلڈنگوں میں آپ رہتے ہو، تمہاری پسند کے مکان، اور ان میں کوئی چیز بھی، ان تمام چیزوں، کتنی چیزوں کو بیان کیا گیا؟ 8 چیزوں کو. ٹھیک ہے، 8 چیزوں کو بیان کیا گیا. ان میں کوئی چیز بھی اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ اگر تمہیں محبوب ہے، عزیز ہے، پیاری ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ اور اس کے رسول اور جو ہے جہاد فی سبیل اللہ سے یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، زیادہ عزیز ہیں، زیادہ پیاری ہیں. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ تو اے لوگو تم اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کا انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور بے شک اللہ تبارک و تعالی فاسق قوم کو، ناہنجار قوم کو، بے حکموں کو، فاسق قوم کو ہدایت نہیں عطا فرماتا ہے. یہ آیت کریمہ ہوئی. اب دیکھو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا جہان میں کوئی معزز،
کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، وہ ساری چیزیں جو 8 چیزیں یہاں بیان کی گئیں اور یہ ہر ایک کو پیاری ہوتی ہیں کہ نہیں؟ یعنی باپ ہر ایک کو پیارے ہیں اور بیٹے ہر ایک کو پیارے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طریقے سے بھائی بھی جو ہے عزیز ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، اور بیویاں بھی پیاری ہوتی ہیں، اور وہ مال جو انسان جمع کرتا ہے اور تجارت جس کا جو ہے نفع و نقصان کا انسان جو ہے خطرہ محسوس کرتا ہے، اور مکانات، یہ ساری چیزیں پیاری ہیں کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ان میں سے ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو پھر فرماتے ہیں وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے، وہ بارگاہ الہیہ کا مردود ہے۔ اللہ اور اسے اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی طرف راہ نہ دے گا، یعنی ہدایت کا نور عطا نہیں فرمائے گا، ہدایت عطا نہیں فرمائے گا، سلامتی عطا نہیں فرمائے گا، اکرام عطا نہیں فرمائے گا، عزتیں عطا نہیں فرمائے گا، رحمتوں کا نزول نہیں فرمائے گا، برکتوں کا نزول نہیں فرمائے گا۔ اللہ اللہ، اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ جو 8 چیزیں، یہ ساری چیزیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے اس بندے کو۔ معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، اللہ کے عذاب کو کون جو ہے آواز دے سکتا ہے؟ کون انتظار کر سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے تو عذاب سے ہمیں بچنا چاہیے، پناہ مانگنا چاہیے کہ مالک و مولا ہمارے اوپر تو اپنا عذاب نازل نہ فرما، ہمارے اوپر اپنا قہر نازل نہ فرما، ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، عذاب سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما۔ یہ آیت کریمہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھی۔ اس کے بعد ایک حدیث مصطفیٰ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 7 کی حدیث مصطفیٰ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھی۔ کیا؟ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث مصطفیٰ کا تو ترجمہ سنیے، دل باغ باغ ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد نتیجہ نکالا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے۔ کب سے سمجھا رہے ہیں؟ ساری زندگی انہوں نے سمجھایا ہے کہ دیکھو مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے تو نجدی مرے دل سے۔ فرماتے ہیں حدیث مصطفیٰ کا ترجمہ، یہ حدیث کہاں کہاں ہے؟ ہر جگہ محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو جگہ دی ہے۔ اس کی تخریج کا مسئلہ نہیں ہے، تخریج میں نے دوسری ریکارڈنگ میں کر کے علماء کی بارگاہ میں بھی اور عوام اہل سنت کی بارگاہ میں بھی ریکارڈ کروا دیا ہے۔ بہرنو ہر حدیث پر اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے ہر حدیث پر اب تحقیق جاری ہے، جہاں تک حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی بھی بدعقیدہ کہیں سے بھی پنپ رہا ہے یا کوئی بدعقیدگی ظاہر ہو رہی ہے، ہر ایک کا منہ توڑ باطل قوتوں کا جو ہے مقابلہ کرنا، ان کا منہ توڑ جواب دینا، پورا اعلان ہے الحمدللہ۔ کوئی بھی عقائد اہل سنت کے خلاف آواز اٹھائے ہم تیار ہیں الحمدللہ اس کا منہ کچلنے کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیوں؟ ہمارے پاس الحمدللہ ایویڈینس ہیں، پروفس ہیں، ہمارے پاس اللہ اس کے رسول کے فضل سے، ان کے کرم سے، ان کی رحمتوں سے ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، براہین موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا فیضان جاری و ساری۔ کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں۔ ہمارا الحمدللہ پیغام جاری ہے، پیغام محبت ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث ذکر فرمائی، اس کے بعد ترجمہ سنیو، اپنے ایمان و عقیدے کو جلا بخشو۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے غلاموں، اے میرے وفاشیاروں، اے میرے عاشقوں، سنو، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، کہ تم میں کا کوئی بھی شخص، ہر ایک کے لیے پیغام ہے، تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ
اس کے والدین، پیرنٹس سے زیادہ، سمجھ میں آ رہی بات، اس کے بال بچوں سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، آل اولاد سے زیادہ، دوست سے زیادہ، احبہ اعزہ اقربا سے زیادہ، فرینڈ سے زیادہ، تمام انسانوں سے زیادہ اس کے نزدیک میں محبوب نہ ہو جاؤں، میں معزز نہ ہو جاؤں، میں محترم نہ ہو جاؤں، میں معظم نہ ہو جاؤں، میں مکرم نہ ہو جاؤں، اس وقت تک وہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی تو پیغام دے رہے ہم منبر سے، مساجد، مدارس اور خانقاہوں سے، یہی پیغام ہے، اہل سنت ہے۔ کیا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اب بتاؤ سنیوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم مدار ایمان ہے کہ نہیں؟ یقیناً مدار ایمان ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم مدار نجات ہے کہ نہیں؟ یقیناً مدار نجات ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم مدار قبول اعمال ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یقیناً ہوئی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ایمان جو ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ ایمان کا حصہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یقیناً ہوا۔ محبت مصطفیٰ ہی اصل ایمان ہے، محبت مصطفیٰ ہی ایمان ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت، محبت، الفت، تعظیم، توقیر ہی اصل ایمان ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا، جان ہے عشق مصطفیٰ، یا ایسا عشق ہے، یا ایسی محبت ہے، یا ایسی الفت ہے، یا ایسا محبت مصطفیٰ کا چراغ سینوں میں جو ہے روشن ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، اور جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ جب آقا کی محبت ہمارے پاس ہے تو پھر دنیا داروں سے ہمیں کیا غرض ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث مصطفیٰ کا ترجمہ فرمایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تمام جہان سے زیادہ محبوب رکھنا اس کو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، مدار ایمان، مدار نجات ہوا یا نہیں؟ تو فرماتے کہو ہوا، اور ضرور ہوا۔ اب فرماتے ہیں امام اہل سنت، رزلٹ اب آئے گا نا، اب آئے گا۔ اب فرماتے ہیں امام اہل سنت کہ یہاں تک تو سارے کلمہ گو، جتنے وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، تبلیغی ہیں، سلفی ہیں، غیر مقلد ہیں، قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، چکڑالوی ہیں، رافضی ہیں، خارجی ہیں، ناصبی ہیں، شیعہ ہیں، گستاخ صحابہ ہیں، گستاخ اہل بیت ہیں، گستاخ رسول ہیں، جتنے دجال ہیں، جتنے کذاب ہیں، جتنے جو ہے غدار مصطفیٰ ہیں، جتنے دشمن خدا، دشمن رسول ہیں، یہاں تک تو سارے کلمہ گو خوشی خوشی قبول کر لیں گے، اور ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہاں ہمارے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کی عظیم عظمت ہے، ہم مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر ایک بدعقیدہ کہتا ہے کہ آپ ہم کو کیسے گستاخ رسول کہتے ہو؟ ہم تو اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم تو اللہ کے رسول سے عقیدت کرتے ہیں۔ لیکن نہیں 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 نہیں، وہابیہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، دیابنہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، تبلیغی اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، قادیانی اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ رافضی اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، مرزائی اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، خارجی اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، معتزلہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، قدریہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، جبریہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، مشبہہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، بدعقیدہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، بد مذہب اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، بد دین اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، دجال جتنے ہیں سب اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، جتنے بدعقیدہ، بد دین، بد مذہب ہیں سب اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ سب تو یہی کہتے ہیں، خوشی خوشی قبول کر لیں گے کہ ہاں ہمارے دل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم عظمت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن سب کے سب وہ دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اگر سچا کوئی ہے اپنے دعوے میں تو وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، وہ سب کے سب اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، ان کے پاس دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے۔ اہل سنت، سمجھ میں آ رہی بات؟ اہل سنت جتنے ہیں ان کے پاس دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہے۔
سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جتنے اہل سنت ہیں سب کے سب جو ہے دعوے کے ساتھ دلیل بھی رکھتے ہیں، ہاں ماں باپ آل اولاد سارے جہان سے زیادہ ہمیں حضور کی محبت ہے، ہر جو ہے بدعقیدہ کہتے ہیں، لیکن نہیں بھائیو، خدا ایسا ہی کرے اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے پاس دلیل بھی ہو، ایسا ہی ہو کہ ہاں وہ جو ہے اپنے دعوے میں سچے بھی ہو جائیں، مگر ذرا کان لگا کر اپنے رب کا فرمانے عالی شان سنو۔ اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ کیا وہ لوگ اس گھمنڈ میں ہیں، اس غرور میں ہیں کہ صرف اتنا کہہ دیں گے کہ ہم اتنا کہنے پر وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے کر آئے، صرف یہ کہہ دیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے نبی کا، ہم آقا سے محبت کرتے ہیں، اتنا کہنے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا ان سے آزمائش نہیں ہوگی، ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ان سے پوچھا نہیں جائے گا؟ اگر تم ایمان والے تھے تو آقا کی گستاخی کیوں کرتے تھے؟ یہ پوچھا نہیں جائے گا؟ پوچھا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جتنے بدعقیدہ بددین ہیں وہ صرف ان کے پاس دعوے ہیں، دلیل نہیں ہے۔ اہل سنت کے پاس دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے، اور ان کے لیے پیغام دیا امام اہل سنت نے۔ کیا پیغام دیا؟ کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں گے۔ اور عظمت مصطفیٰ دیکھ کر انکار، محبت مصطفیٰ دیکھ کر انکار، مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں کا انکار دیکھنے کے باوجود بھی تو اعلیٰ حضرت نے ایک حکم سنایا ہے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اور فرماتے ہیں کہ تم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے، اللہ ہمیں عزت عطا فرما دے، اللہ ہمیں عظمتیں عطا فرما دے، اللہ ہمیں رفعتیں عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس حبیب کو چھوڑ کے یہ چاہتے ہو اللہ ہمیں ایمان عطا فرما دے؟ تو ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان ملتا ہے مصطفیٰ کے در سے، عزتیں ملتی ہیں مصطفیٰ کے در سے، عظمتیں ملتی ہیں مصطفیٰ کے در سے، رفعتیں ملتی ہیں مصطفیٰ کے در سے۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت کو چھوڑ کر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت عطا فرمائے گا اور جنت عطا فرمائے گا؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ اپنے عقائد باطلہ سے توبہ کرو، افکار خیالات فاسدہ سے توبہ کرو، اور صدق دل سے مصطفیٰ جان رحمت کے غلام بن جاؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر تم یہ کہتے ہو میرے پیارے محبوب، آپ یہ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، مجھ سے محبت کرو، اور تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی تم کو اپنا محبوب بنا لے گا، معزز بنا لے گا، اللہ کی بارگاہ کے تم مقبول بندے ہو جاؤ گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اگر اللہ کے رسول سے تم نے بغاوت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی، تو لاکھ کلمہ پڑھو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری عبادتوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، حاشا، غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی سچے پکے مذہب پر ہمیں جو ہے زندگی عطا فرمائے، مذہب مہذب، مذہب اہل سنت سواد اعظم پر ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سبوں کے دلوں میں مالک و مولا اپنے محبوب کی سچی عقیدت عطا فرما، سچی الفت عطا فرما۔ یا الہ العالمین صحابہ اور اہل بیت اطہار کی سچی عقیدتیں عطا فرما۔ مالک و مولا تمام بدعقیدوں کی بدعقیدگی سے ہم سبوں کی حفاظت فرما، بددینوں کی بددینی سے ہماری حفاظت فرما۔ جتنے دور حاضر میں
بد عقیدہ ہیں، بد دین ہیں، بد مذہب ہیں، ہر ایک کے فتنوں سے ہم سبوں کی حفاظت فرما، محبت رسول میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، محبت رسول میں موت عطا فرما۔ مالک و مولا خصوصیت کے ساتھ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کے پیغام کو ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، میدان محشر میں عزتیں عطا فرما، ہر جگہ دنیا میں بھی، میدان محشر میں بھی، آخرت میں بھی مالک و مولا ذلت سے، رسوائی سے ہم سبوں کی حفاظت فرما۔ مالک و مولا اپنے محبوب کی محبتوں کا صدقہ عطا فرما، تمام اولیاء کاملین کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرما، جو کچھ بھی مانگا ہے مالک و مولا اپنے حبیب مکرم کے وسیلے سے عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا انہیں تو خوب جانتا ہے، مالک و مولا انہیں بھی اپنے حبیب کے وسیلے سے عطا فرما۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔ الفاتحة۔